لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بيت محمد عزاداران مظلوم امام حسین علیہ السلام روز اربعین ہے. یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے آپ پورا سال دعائیں کرتے رہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مولا کا چیلم کربلا میں منائیں. اور آپ کی یہ دعا پروردگار نے قبول فرمائی اور مولا نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ یہاں پر آئیں. عزیزان محترم، یہاں پر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے. کربلا میں نصیب والا ہی آتا ہے، لیکن کون سی کربلا میں نصیب والا آتا ہے؟ کربلا میں وہ جسے امام بلائیں وہ نصیب والا ہے. جسے امام بلائیں اور وہ آئے اور امام کی طرف نہ آئے وہ نصیب والا نہیں ہے، وہ جہنمی ہے. عزادارِ محترم، کربلا پہنچنا جسمی طور پر کمال نہیں ہے، کربلا میں باطنی طور پر پہنچنا کمال ہے. عزادارِ وقت کیونکہ محدود ہے اور ظاہر ہے تقاضا، اور جس طرح ہمارے بزرگ اسلم بھائی نے فرمایا کہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جتنا وقت دیا جائے اسی ہی میں ذکر کیا جائے. تقاضا یہی ہے کیونکہ بہرحال حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آپ ساری زندگی گریہ عزاداری کرتے رہیں، ہم حق ادا اس ایک خون کے قطرے کا نہیں کر سکتے جو کربلا میں گرا ہے. لیکن کیونکہ نوکری ہے اور ہم نے زندہ رہنا ہے، کہیں گمان میں یہ نہ آئے کہ ہم مجلس کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں تو یہ ذکر زندہ ہے. نہیں عزیزان محترم، یہ ذکر ہے جس نے ہم لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. ذکر ہے. اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو آج ہم بھی نہ جانے کتنے فرقوں میں بٹے ہوتے، کہیں جاہل ہوتے، پتہ نہیں کس کس کو اپنا امام مان رہے ہوتے. یہ ذکر ہے کہ جس نے نسل تا نسل اس ولایت علی ابن ابی طالب کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ آپ سلام دیں اپنی ماں کو کہ جنہوں نے آپ کو بچپن سے ناد علی سکھایا. آپ چھوٹے تھے، آپ کو اپنی گودوں میں لے جا کر فرش عزا پر بٹھایا، چاہے روتا رہے چاہے گریہ کرتا رہے. یہیں سے ادب سیکھے گا، یہیں سے تعلیم سیکھے گا، یہیں سے درد سیکھے گا. یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جائے گا. یہی وہ راستہ ہے. ہاں عزاداران محترم، یہ وہ راستہ ہے کہ جو جنت کی طرف لے کر جائے گا، ہدایت کی طرف لے کر جائے گا. اسی لیے اس منبر کا بڑا خیال رکھنا ہے. اس منبر کا بڑا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہی منبر ہے اور کوئی حق کا منبر نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ گمان نہ کریں کہ کوئی آپ کو حق کی دعوت کرے گا. نہیں، حق کی دعوت صرف یہی منبر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اسی منبر سے یہ حدیث نکلی تھی، علی مال حق و حق مال علی.
اور یہی ممبر سے ابھی بھی علی والے یہی دعویٰ کرتے ہیں. لیکن اگر اس ممبر کا خیال نہ رکھا گیا، عزاداران محترم، روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ممبر دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا. باطنی طور پر کربلا پہنچے. عزاداران محترم، چند معروضات ہیں آپ کی خدمت میں. خدا آپ کا آنا، آپ کا رونا، آپ کی زیارت کو مقبول فرمائے. میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار جس کو خیر دینا چاہتا ہے، پروردگار جس کو خیر دینا چاہتا ہے اسے کربلا کی زیارت نصیب کرتا ہے. یعنی آپ اس ٹائم وہ ہیں کہ جس کو پروردگار نے خیر عطا کی ہے. ہاں عزاداران محترم، کربلا کیا مقام ہے؟ کیونکہ معرفت بہت ضروری ہے. بغیر معرفت کے زیارت ہوئی تو کچھ نہیں ملنے والا. معرفت ضروری ہے. معرفت کیا ہے؟ کہ میرے مولا نے خدا کی بارگاہ میں بندگی کو کمال تک پہنچایا کہ جو کچھ تھا، جتنا کچھ تھا، وہ سب کربلا میں خدا کی بارگاہ میں لٹا دیا. اب خدا کی بارگاہ میں، خدا کی خدائی میں جو کچھ ہے، خدا نے سب کچھ امام حسین کو دے دیا. بھئی یہی تو وجہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں یہ ایک قدم چلنے پر ان کو حج کا ثواب کہاں سے مل جاتا ہے؟ ایک قدم چلنے پر ان کو عمرے کا ثواب کہاں سے مل جاتا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا، تمہارے حج اور عمرے حسین کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. یہ حج اور عمرے سب اگر میرا مولا قیام نہ کرتا، میرا مولا کربلا میں ہدف الہی کو اجاگر نہ کرتا، تو آج اسلام زندہ نہ رہنا تھا. اسلام زندہ ہی ہوا کربلا کے بعد. عزاداران محترم، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا وظیفہ بنتا ہے. علی والوں کے وظیفے سخت ہیں. جو کربلا میں پہنچے وہ کتنے تھوڑے سے لوگ تھے. کربلا میں تعداد نہیں آئی ہے، کربلا میں کوانٹٹی نہیں آئی ہے، کربلا میں کوالٹی آئی ہے. ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹی ایجاد کرنی ہے جو میرے مولا نے کہا کہ میرے صحابیوں میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. میرے مولا نے جب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے تو زیادہ کچھ نہیں لکھا، صرف ایک جملہ کیا کہا کہ حسین ابن علی کی طرف سے ایک فقیہ کو نامہ. کیا لکھا کہ حبیب ابن مظاہر ہماری مدد اور نصرت میں اپنی جان سے دریغ مت کرنا. بس یہ کہا. یہ سننا تھا حبیب کا کہ اس کے بدن میں آگ لگ گئی، حبیب بیٹھ نہیں پائے. اور جس طرح حبیب آئے ہیں، وقت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کا. ہاں عزاداران محترم، ہمیں بھی میرا مولا ہر سال کربلا بلا رہا ہے. ہر سال کربلا بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ تم دیکھو کہ جو امام کے ساتھ تھے وہ کون تھے اور جو امام کے مخالف تھے وہ کون تھے. اب تم کہاں ہو؟ امام اس لیے بلا رہا ہے. امام کیوں بلا رہا ہے آپ کو؟ امام مگر آپ کو صرف در و دیوار چومنے کے لیے بلا رہا ہے؟ عزیزان محترم، آپ تو اپنے گھر کے اندر حسین کا ذکر کریں، آپ کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ آ جائے، وجب لہ الجنہ، آپ کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. مگر میرا یوں کروڑوں کو آج کربلا میں کیوں بلا رہا ہے؟ یہی تو بلا رہا ہے کہ دیکھو میرا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے. میرا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے. جس طرح مجھے لوگوں نے کربلا میں اکیلا چھوڑ دیا، میں تم کروڑوں کو بلا کر یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم کروڑوں ہونے کے باوجود 313 کیوں نہیں ہو پا رہے؟ 313 کیوں نہیں ہو پا رہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ عزیزان محترم، یہ پیدل چلنا، ظہور کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انا بقیت اللہ کا نعرہ لگے گا آپ کو سب چھوڑنا پڑ جائے گا، سب چھوڑنا پڑ جائے گا. اور کربلا کے راستے پر پیدل چلنا یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ دیکھو کم زیادہ سفر لے کر چلو، جہاں خاک ملے وہاں بیٹھ جاؤ، جیسا سونا ملے سو جاؤ، جیسا کھانا ملے کھا جاؤ، ایک دوسرے سے مساوات کرو، رنگ اور نسل کو امتیاز مت رکھو، بوڑھا ہو چھوٹا ہو، بچہ ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، مدد کر سکتے ہو تو کرو، اٹھا کر چل سکتے ہو تو چلو.
جس طرح بھی پہنچ سکتے ہو تو چلو، پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں پھر بھی چلو، تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی چلو۔ ہاں عزاداران محترم، یہ ظہور کے لیے آمادگی ہے، کسی گمان میں مت رہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ شیعہ کیوں کربلا کی طرف چلے جا رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے جو ان سب کے دلوں کو کھینچ رہی ہے؟ عزاداران محترم، دنیا پیسہ بھی لگا لے تو بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں کر سکتی۔ تاریخ بشریت میں اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا آج تک جتنا اس کربلا کے 80 کلومیٹر کے دائرے میں، جہاں کروڑوں کی تعداد کے اندر یہ سب سے بڑا معجزہ ہے دنیا کے جہان کا، میرے مولا حسین دکھا رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی حکومت ایک دن کروڑ شخص کو کھانا نہیں کھلا سکتی، یہ میرا مولا حسین ہے۔ صبح سے شام تک، شام سے رات تک 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، کروڑوں کو کھلا رہا ہے۔ یہ کون پکا رہا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون دے رہا ہے؟ اب سمجھ آیا، وہ 70,000 ملائکہ جو حرم کا طواف کر رہے ہیں وہ سب مدد کر رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حیدری علی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عزاداران محترم، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ایسے نہیں ہے، حدیث ہے۔ حدیث کیا بیان کرتی ہے کہ تمہاری زندگی کے جتنے دن ہو، جو دن تم کربلا میں گزارو گے وہ دن تمہاری زندگی میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ بھائی کیسے کاؤنٹ نہیں ہوں گے؟ سائنس سے پروف کیجئے، سائنس کیا کہتی ہے کیسے کاؤنٹ نہیں ہوں گے؟ بھائی مادہ یعنی میٹر ہے، بدن میٹر ہے، لکڑی میٹر ہے، یہ سب مادہ ہے۔ مادہ اگر ایک جگہ پر پڑا بھی رہے، زمان گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے۔ آپ بولے ممبر یہاں 5 سال سے پڑا ہوا ہے، گویا 5 سال گزر گئے، ممبر یہاں پڑا ہوا ہے۔ انسان جو میٹر ہوتا ہے اسے زمان اور مکان دونوں چیزیں چاہیے۔ میرا مولا میرے جیسے مادے گناہگار شخص کو کربلا میں بکاو کر لا مکان کر رہا ہے، لا زمان کر رہا ہے۔ گویا جتنے دن میں رہا نہ کسی مکان میں تھا، نہ کسی زمان میں تھا، نہ کسی مکان میں ہوں نہ کسی زمان میں ہوں۔ کیوں؟ تبھی تو میری زندگی کے دن نہیں کاؤنٹ ہو رہے۔ یہ معجزہ ہے عزیزان محترم، یہ قلوبوں میں حرارت میرے رسول کی حدیث ہے، اور ہم سب اس حدیث کا مصداق ہیں، ہم سب سیدی کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں عزیزان محترم۔ آپ اور ہم کوئی عام آدمی نہیں ہے ظاہر کربلا، اپنی اہمیت کو سمجھیے، ہم اگر اس کو بھی سمجھیے۔ اینا بدم مقتول کربلا، بھئی کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے وہ؟ عزاداران محترم، آپ نے کل سے جب سے آئے ہیں جلوس میں، ماتم میں، مشی میں، مسجد کوفہ میں، مسجد سہلہ میں، ایک عالم دین مجلس پڑھا کرتے تھے، میں اس واقعے کو ہمیشہ سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہوں۔ وہ ہمیشہ امام زمانہ پر مجلس پڑھتے تھے، ان کے سامنے لوگ ادھیڑ عمر 40-50 سال کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا آپ نے اپنے گھر کے اندر اگر کوئی مرغیاں، کوئی جانور پالے ہوئے ہوں اور آپ آئیں اور نہ پائیں تو کیا کریں گے؟ کہا دروازے پہ دیکھیں گے، کہا دروازے پہ نہ ہو، کہا گلی کے کونے پہ دیکھیں گے، کہا وہاں بھی نہ ہو، کہا بازار تک جائیں گے، کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے؟ کہا کچھ نہیں، کہا 1100 سال سے ایک مہمان گھر نہیں آیا تمہارے، 1100 سال سے ایک مہمان نہیں آیا، اس کو تم نے کتنا ڈھونڈا؟ ہاں عزاداران محترم، اس کروڑوں کے مجمع میں آپ یقین کریں میرا مولا میرے آپ کے برابر سے گزرا ہے۔ شاید کوئی پانی دینے والا میرا امام ہو، شاید کوئی کھجور کھلانے والا میرا امام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کربلا آئی ہے، اور وہ جس نے کربلا کو بے عین ہی کربلا دیکھا ہو،
میں آپ تو سن کر تصور کر کر گریا کرتے ہیں. وہ زیارت نہیہ کو ایسے بیان فرما رہا ہے کہ جیسے دیکھ رہا ہے کربلا میں کیا ہو رہا ہے. آج جمعے کا دن تھا، ظہور کا متوقع دن. میں نے اور آپ نے اپنے وقت کے امام کو کتنا ڈھونڈا. عزیزان محترم، اگر وقت کے امام کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تو پھر ہم کربلا نہیں پہنچ رہے. کربلا میں وہی پہنچا تھا جو اپنے وقت کے امام کے گرد میں گھوم رہا تھا، جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب دے دیا. لیکن اگر آج ہم ہر جگہ گھوم رہے ہوں اور اپنے وقت کے امام سے غافل ہوں تو پھر ہم اس کربلا نہیں پہنچ سکتے. یا لیتنی کنت معکم، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے. تو آواز آئے گی، کاش کی کیوں بات کر رہے ہو، ہمارا فرزند تمہارے درمیان میں موجود ہے، اس کا ساتھ دے دو. عزاداران محترم، اسے زیادہ لوگ نہیں چاہیے، اسے 313 چاہیے. 313. کہیں خدا نہ خواستہ میرا عمل رکاوٹ تو نہیں اس کے ظہور میں. میں اپنے آپ کو کہوں، میں لوگوں کو کیوں کہوں؟ میں خود گناہگار خطا کار تو نہیں ہوں. میں دعا عہد میں پڑھتا ہوں، انہم یرنہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ مولا وہ آپ کو دور دیکھ رہے ہیں مگر میں آپ کو قریب دیکھتا ہوں. عزاداران محترم، اصل وارث وہی ہے. اگر آج یہ کروڑوں کا مجمع وقت کے امام کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی زندگیوں کو صبح شام امام کے لیے گزار دے، تو ظہور ابھی ہو جائے گا. ظہور ابھی ہو جائے گا. آخری امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس طرح تمہیں پیاس کی تشنگی کا احساس ہوتا ہے، اگر اس طرح ہمارا احساس ہوا ہم خود ظہور کر جائیں گے. عزاداران محترم، متا ترانا، میں کب دیکھوں گا آپ کو. کربلا یہی ہے عزیزان محترم. لوگوں نے وقت کے امام کو چھوڑ دیا تھا. کیوں میرا چوتھا امام کئی سال خون کے آنسو روتا رہا؟ کیوں روتا رہا؟ کیونکہ کوفہ کے بازار میں، شام کے زندان میں میرے وقت کے امام کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. وہ بھی تو وقت کا امام تھا، چوتھا امام اپنے وقت کا امام تھا، لوگوں نے چھوڑ دیا. تبھی تو وہ سعدانیوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، ارے جو بے پردہ ہے، نہ جانے کس کس حالت کے اندر ایک منزل سے دوسری منزل سفر کر رہی ہے. اجرکم اللہ. بس میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. نوحہ خان موجود ہیں، مراثے خان اور نوحہ اور سب پڑھنے والے، آپ کے لیے مصائب پڑھنے والے موجود ہیں. آزادار میں اپنی نوکری کے لیے یہاں آیا ہوں. خیمے گاہ کے اندر صرف تصور کر لینا ہی بڑا گریا ہے. مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے میری بیویاں، نہ جانے میری بہنیں شاید وہاں بیٹھی ہوں جہاں حضرت قاسم کی ماں کا خیمہ ہو. نہ جانے میری بیویاں، میری مائیں بہنیں وہاں بیٹھی ہوں جہاں پر میری بی بی زینب کا خیمہ ہو. نہ جانے ہم لوگ وہاں بیٹھے ہو. یہی تو وہ مقام تھے جو رات کو ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ دیکھو اونو محمد، کل دیر مت کرنا. دیکھو قاسم، کل دیر مت کرنا. ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. آج شب عاشورہ، خیموں میں سب کچھ سجا ہوا ہے، خیمے سب آباد ہے. ہاں بس ایک دن کا پلٹنا تھا. ایک اور رات آئی، اب خیمے نہیں ہیں، خاک ہے. جلتے ہوئے خیمے، سب کچھ لٹ گیا. ارے وہی مائیں جو کل اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، آج ان کے لاشوں کے اطراف میں بیٹھی ہوئی گریے کر رہی ہیں. آزاداران محترم، اسی مقتل کے مصائب اور آپ کے لیے التماس دعا. ایک آخری وقت آیا، ایک بی بی کا ذکر سنتے آئے. ارے یہ وہ بی بی ہے کہ جہاں بڑے بڑے شہداء کے مصائب روز عاشورہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ وہ بی بی ہے جس کے مصائب روز عاشورہ سے شروع ہوتے ہیں اور آج تک شروع ہیں. ارے وہ اپنے مرنے کے وقت بھی اپنے باپ کے پاس نہ آئی، آج بھی زندان میں ہے، آج بھی غربت میں ہے، آج بھی صدائیں دے رہی ہے.
ارے میرے بابا کے زائر جانے والوں، میرے بابا کو میرا سلام دینا، میری بابا کو بتانا ارے بابا سکینہ زندان میں آج بھی اکیلی ہے۔